أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي اے ہمارے رب یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو آباد کیا ہے بواد غیر ذی زرع ایک ایسی وادی میں جس میں کوئی کھیتی نہیں عند بیتک المحرم آپ کے حرمت والے گھر کے نزدیک ربنا لیقیموا الصلاۃ اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں فاجعل افئدۃ من الناس تو آپ بعض لوگوں کے دل اس طرح بنا دیں تہوی الیہم جو ان کی جانب مائل ہونے والے ہوں وارزقہم من الثمرات اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر ادا کریں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعاؤں میں رب کا صیغہ ہے اے میرے رب، جیسے فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا اور رب انہن اضللن کثیرا من الناس، لیکن یہاں جمع کے صیغے کے ساتھ اللہ کو پکارا ہے ربنا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں اس دعا میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اور آپ یہ ذکر فرماتے ہیں اس وقت کا جب آپ نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو اس بے آباد اور غیر زرعی وادی میں آ کر آباد کیا۔ یہ مکہ مکرمہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی کاشت کے قابل نہیں، وہاں کی زمین پتھریلی اور ریتلی زمین ہے۔ البتہ طائف میں کچھ باغات اور درخت ہیں کافی سارے، لیکن یہ زمین مکہ مکرمہ کی جو پوری زمین کا مرکز بنتی ہے، اس میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک بلند سا ٹیلہ تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس ٹیلے کے مقام پر پہلے سے بیت اللہ شریف بنا ہوا تھا، جس کی چھت بھی گر گئی اور دیواریں بھی گر گئیں اور صرف بنیادیں باقی رہ گئی تھیں، تو اس کو یا تو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا یا پھر ان سے بھی پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ تو سیدہ کو اس مقام پر چھوڑنے کا واقعہ بڑی تفصیل سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 3364 میں مذکور ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ من ذریتی آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ کی کچھ اولاد اور آپ کے اہل و عیال کا ایک حصہ شام میں آباد تھا، یعنی فلسطین میں۔ فلسطین اس وقت شام کے علاقے میں شامل تھا، تو ایک حصے کو آپ نے یہاں حجاز میں لا کر آباد کیا۔ بی بی صاحبہ کو آپ نے ایک تھیلا کھجوروں کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے دیا اور ان کو وہاں چھوڑ کر چل دیے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں اس بے آباد جگہ پر جہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے
تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم یہاں رہیں گے اور اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے وہ قصہ تفصیل سے سن رکھا ہے کہ جب کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس سے تڑپنے لگا تو اماں جی دوڑی اور صفا پہاڑی پہ چڑھ گئیں کہ شاید ادھر سے کوئی آدمی آتا نظر آ جائے۔ جب وہاں کوئی نہ آیا تو پھر دوڑی اور مروہ پر چڑھ گئی۔ اسی طرح 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر کے بعد ایک انہیں آواز آئی تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کچھ مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنا پر اس زمین پر رگڑا یا اپنا پاؤں مارا تو اس سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اس کے قریب ہی پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ بی بی صاحبہ نے اس کو اس کے ارد گرد منڈیر بنائی اور پانی کو روک لیا پھیلنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سیدہ ہاجرہ اس کے گرد منڈیر نہ بناتی اور زم 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 یعنی ٹھہر جا نہ کہتی تو آج یہ پانی ایک نہر رواں کی شکل میں ہر جگہ موجود ہوتا، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اس کو ایک کنویں کی شکل دے دی جائے جو کہ قیامت تک اپنی تاثیر کے ساتھ اور اپنے شفا بخش اثرات کے ساتھ پوری انسانیت کے کام آئے۔ اور آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ زمزم کا جو پانی ہے یہ پوری دنیا کے پانیوں سے زیادہ صحت بخش، غذائیت بخش اور صاف ستھرا ہے۔ یہ پانی کبھی خراب نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد وہاں سے بنو جرہم کا ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے ہوا میں چکر لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو علامت ہے اس بات کی کہ یہاں پانی ہے۔ تو انہوں نے سیدہ ہاجرہ سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں ٹھہر جائیں اور یہاں سکونت اختیار کر لیں۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ اس شرط پر ٹھہر سکتے ہو کہ زمزم کے پانی میں تمہارا کوئی ملکیت کا حق نہیں ہوگا، یہ پانی میری ملکیت میں رہے گا اور آپ آباد ہونا چاہیں تو ہو جائیں۔ وہ وہاں آباد ہو گئے اور سیدنا اسماعیل جب جوان ہوئے تو آپ کی رعنائی اور جوانی کو دیکھ کر بنو جرہم نے اپنی ایک لڑکی ان کے نکاح میں دے دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے شام اور حجاز کے درمیان۔ ایک مرتبہ تو انہیں چھوڑنے آئے، پھر ایک وقت ایسا آیا جب اللہ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اس وقت آئے، پھر بھی بارہا آتے جاتے رہے۔ ایک بار تشریف لائے تو پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ اس لڑکی نے کہا کہ وہ تو شکار کو گئے ہوئے ہیں۔ فرمایا تمہارا حال گزارا کیسا ہے؟ کہا جی بڑا برا حال ہے، کوئی نہیں، کھانے پینے کو زیادہ نہیں ملتا، بس گزارا ہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جب اسماعیل آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل لو۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے یہ پیغام دیا، تو فرمایا کہ وہ تو میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ چنانچہ آپ نے انہیں طلاق دے دی، پھر ایک اور خاتون سے شادی کی، پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ اس بار بھی حضرت اسماعیل نہیں ملے تو اس نے بڑا اچھے کلمات کہے اور بڑا اللہ کے شکر کا اظہار کیا۔ تو فرمایا کہ میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو قائم رکھو۔ پھر ایک بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر چھیل رہے تھے اور ان کی کانٹ چھانٹ کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اے بیٹا، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کروں، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ضرور ابا جان، آپ جیسا حکم کریں، میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اس موقع پر آپ یہ دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے اس بے آباد اور غیر زرعی زمین میں اپنی اولاد کو آباد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ لا تقوم الساعۃ حتی
یکثر المال ویفیس، فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مال بہت زیادہ ہو جائے گا، حتی یخرج الرجل بزکات مالہ فلا یجد احدا یقبلها منہ، فرمایا کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے ایسا بندہ نہیں ملے گا جو زکوٰۃ کو قبول کرنے والا ہو، ہر آدمی ہی مالدار اور خوشحال ہوگا۔ اور فرمایا وحتی تعود ارض العرب مروجا و انہارا، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ عرب کی ساری سرزمین یہ سبزہ زاروں میں اور ندی نالوں میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہاں لہلہاتے کھیت ہوں گے، باغات ہوں گے اور سبزہ ہوگا اور بڑی رونق ہوگی۔ تعودہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی کسی زمانے میں عرب کی زمین سرسبز رہی ہے، لیکن اس کے بعد یہ خشک اور بنجر ہو گئی، اور پھر ایک وقت ایسا آنے والا ہے قیامت سے پہلے پہلے جب یہ زمین دوبارہ زراعت کے قابل ہو جائے گی، اور اس میں بہت اللہ پاک پیداوار پیدا کریں گے اور کھیتیاں پیدا کریں گے اور باغات پیدا کریں گے۔ عند بیتک المحرم، فرمایا یا اللہ تیرے حرمت والے گھر کے قریب میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا ہے۔ حرمت والے گھر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ ایسے کام حرام ہیں جو عام جگہوں پر حلال ہیں، جیسے شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ، اور کسی جابر بادشاہ کے لیے بزور طاقت اس گھر پر قبضہ کرنا بھی حرام ہے، یعنی ناممکن ہے۔ اور فرمایا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے تیرے گھر کے قریب ان کو اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ معلوم ہوا کہ مکان بناتے وقت اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں اہل توحید کی کوئی مسجد ہے کہ نہیں، اور اگر نہ ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہاں ایک مسجد بنانی چاہیے، چاہے وہ کچی اینٹوں کی دیوار سے بنی ہو اور معمولی عمارت ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں مسجد کی تعمیر فرمائی۔ تو وہ علاقے جن میں مسجد نہیں ہے یا جہاں مسجد تو ہے مگر بڑی دور ہے، وہاں مکان بنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور نماز کو قائم کرنا یہ اتنا اہم کام ہے کہ فرمایا میرے ان کو یہاں بسانے کا مقصد اولین یہ ہے کہ یہ نمازی بنے اور تیری نماز کو پابندی سے ادا کرے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ کچھ لوگوں اس لیے کہا کہ آپ کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ کی اولاد میں کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام سارے انسانوں کے لیے دعا کر دیتے تو سارے یہودی، عیسائی اور کفار و مشرکین بیت اللہ کی طرف ٹوٹ پڑتے، لیکن آپ نے صرف مسلمانوں کے لیے یہ دعا فرمائی۔ تو آپ میں سے ہر آدمی اپنے دل میں یہ جذبہ محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں جانے کا اور وہاں عبادت کرنے کا ہر مسلمان کو کتنا شوق ہے اور کتنی اس کی تمنا ہے۔ فرمایا وارزقہم من الثمرات، یا اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ زمین زراعت کے قابل نہیں اور بنجر اور ریتلی زمین ہے، لیکن دعا پھلوں کی ہو رہی ہے۔ پیغمبر کو اپنی دعا کی قبولیت کا اتنا یقین تھا کہ اللہ سے فرمایا یا اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اگر یہاں پیداوار نہیں ہوتی تو پھر بھی ان کو پھلوں کا رزق دے سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہر موسم کا پھل ہر وقت ملتا ہے اور پوری دنیا سے پھل وہاں آتا ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب یقیناً تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وما يخفى على الله من شيء، اور اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور نہ آسمان میں۔
یہ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ سے یہ کہا جائے کہ یا اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، اور جو خواہشات ہمارے دل میں ہیں جائز خواہشات ان کو بھی پورا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی اور بچے سے جدا ہو رہے تھے تو دل میں غم کی جو کیفیت تھی اور آنکھوں سے جو آنسو جاری تھے اس کیفیت کو بیان کیا ہے، لیکن زبان سے شکوے کا ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ یہی اللہ کے رسولوں اور انبیاء کا حوصلہ اور ان کی عظمت ہوتی ہے کہ ان کے دل میں جتنا بھی غم ہو، جتنا بھی جدائی اور فراق کا احساس ہو، وہ زبان پر حرف شکایت نہیں لاتے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عطا فرمائے بڑھاپے کے باوجود۔ اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، یقین میرا رب بہت سننے والا ہے دعاؤں کو۔ کسی سخی کی تعریف کر دینا یہی دراصل عطا اور بخشش کا سبب ہوتا ہے، اور یہ بہترین دعا ہے الحمدللہ۔ اما اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے، اور فرمایا کہ والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا یہ کلمہ اتنی اس کی نیکیاں ہوں گی کہ میزان اس سے بھر جائے گا۔ اعمال کو تولنے والا جو ترازو ہے قیامت کے دن وہ اس کلمے سے بھر جائے گا۔ اور فرمایا میں بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے باوجود اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، اور اولاد بھی نرینہ عطا فرمائی، اور ایسی اولاد عطا فرمائی کہ جو دونوں اللہ کے نبی تھے اور نیک بچے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کسی آدمی کو اولاد کا مل جانا اور پھر نیک اولاد کا مل جانا۔ اللہ جسے چاہے دیتا ہے، جسے چاہے نہیں دیتا۔ بڑے بڑے مالدار لوگ ساری زندگی اولاد کے لیے ترستے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ بیٹیاں ہی بیٹیاں ایک بیٹے کو ترستے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ بڑے بڑے مالدار ان کے بچے اپاہج اور معذور ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے جن کی اولاد نافرمان ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے نیک بچے دیے، نبی دیے، اور فرما بردار بچے دیے، اور بڑھاپے کے باوجود دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یعنی میرا اللہ صرف دعا کو سننے والا ہی نہیں بلکہ قبول بھی کرنے والا ہے۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اس دعا کو قبول فرمائیے۔ پھر آپ نے اس چیز کی دعا فرمائی جو توحید و رسالت کے اقرار کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، یعنی نماز کا قائم کرنا، اور قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اور صرف اپنے لیے دعا نہیں فرمائی بلکہ اپنی اولاد کے بھی نمازی ہونے کی دعا فرمائی۔ ابن عاشور رحمہ اللہ اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں فرماتے ہیں کہ یہ من تبعیض کے لیے نہیں بلکہ یہ من زائدہ ہے، یعنی یا اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ تو جو لوگ نمازی ہیں انہیں چاہیے کہ ہر روز وہ اپنے بچوں کے بھی نمازی ہونے کی دعا کیا کریں۔
اور آخر میں ایک بار پھر کہا کہ ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما، یہ تاکید کے لیے کہا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین، اور تمام ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ اپنے والدین کے لیے دعا فرمائی۔ اس وقت تک آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ والد کا انتقال کفر پر ہو جائے گا، اس لیے دعا فرما دی۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ والد تو حالت کفر و شرک میں فوت ہو گیا ہے، تو فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، پھر آپ اپنے باپ سے بیزار ہو گئے اور دوبارہ کبھی اس کے لیے دعا نہیں کی، اور تمام مومنین کے لیے بھی دعا فرمائی، اور فرمایا جس دن حساب قائم ہوگا، یا اللہ اس دن اگر تیری مغفرت حاصل ہو جائے مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنین کو، تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے اس کو نماز میں پڑھنے کا حکم دیا، اور ہر مسلمان تشہد میں اس دعا کو پڑھتا ہے اور دن میں کئی مرتبہ اس دعا کو دہراتا ہے۔ ترجمہ ایک بار، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب یقیناً میں نے اپنے بعض اولاد کو آباد کیا ہے، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جس میں کوئی کھیتی نہیں، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو آپ لوگوں میں سے بعض کے دل ایسے بنا دیں جو ان کی طرف مائل ہونے والے ہوں، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب یقیناً آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ پر کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور نہ آسمان میں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب
دعاؤں کو بہت سننے والا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی ربنا وتقبل دعا اے ہمارے رب اس دعا کو قبول فرما ربنا اغفر لی ولوالدی اے ہمارے رب مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین